ام، تصور کریں کہ ایک شخص کو نا زندگی کا سب سے قیمتی، سب سے نایاب تحفہ ملتا ہے، ایک ایسا تحفہ جس میں اس کی ہر ضرورت اور آسائش کا پورا خیال رکھا گیا ہو۔ اچھا۔ وہ اس تحفے کو کھولتا ہے، ایک لمحے کے لیے مسکراتا ہے، اور پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے اس ڈبے میں سے سب سے بہترین حصوں کو نکال کر کچرے میں پھینک دیتا ہے۔ بغیر کسی وجہ کے؟ ہاں بالکل، اور خود سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ حصہ میرے لیے ممنوع ہے، یعنی میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، کیونکہ تحفہ دینے والے نے ایسی کوئی شرط تو رکھی ہی نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں، اس نے تو محض اپنی محبت اور سخاوت کے اظہار کے لیے وہ سب دیا تھا۔ تو پھر یہ شخص خود پر ایسی سخت پابندی آخر کیوں لگا رہا ہے؟ یہ واقعی انسانی فطرت کا ایک بہت ہی عجیب اور پیچیدہ پہلو ہے نا؟ ہم آسان اور مفید چیزوں کو اپنے لیے خود ہی مشکل بنا لیتے ہیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی نفسیاتی اور روحانی الجھن کی تہہ تک جانے والے ہیں۔ زبردست موضوع ہے یہ۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو مواد ہے آج، وہ سورہ یونس یعنی قرآن کی سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 59 اور 60 پر مبنی ہے۔ صحیح۔ یہ آیات بظاہر ایسا لگتی ہیں جیسے صرف خوراک کی قانونی حدود کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ اختیار، انسانی نفسیات، جھوٹ گھڑنے کی عادت اور خدا کے فضل کے مقابلے میں انسانی ناشکری کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ پیش کرتی ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اس بنیادی نقطے سے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو رزق ہے، اسے انسان اپنی مرضی سے حلال اور حرام میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ اس ٹیکسٹ میں رزق کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ عام بول چال کے تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مطلب ہم تو فوراً روزی روٹی یا چاول گندم تک ہی سوچتے ہیں۔ صحیح بات ہے، عام طور پر ذہن کاروبار یا کھانے تک محدود ہو جاتا ہے، لیکن اس کے وسیع تر مفہوم میں رزق سے مراد ہر وہ نعمت، ہر وہ وسیلہ اور آسانی ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو دی گئی ہے۔ اوہ، یعنی اس میں ہمارا وقت اور صلاحیتیں بھی شامل ہیں۔ بالکل شامل ہے، ہمارا وقت، ہماری جائز خوشیاں، زندگی کی آسانیاں، یہ سب رزق ہیں۔ اور انسان کی ایک بہت پرانی عجیب سی تاریخی عادت رہی ہے کہ وہ ان نعمتوں کو خود سے حرام اور حلال کی کسوٹی پر رکھ کر انہیں محدود کرنے لگتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اس رویے کے پیچھے دراصل ایک بہت گہرا نفسیاتی مسئلہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ شاید معصوم خوشیوں یا آسائشوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا اسے روحانی طور پر بلند کر دے گا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ایک طرح کا ذہنی رجحان یا کوگنیٹو بائس لگتا ہے۔ ہاں واقعی، وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان کا ذہن اکثر یہ رابطیں بناتا ہے کہ جو چیز جتنی مشکل یا تکلیف دہ ہے، اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پوائنٹ ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کام آسانی سے ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی نیکی یا فضیلت تو ہے ہی نہیں۔ نیکی کا تصور ہمارے ذہن میں مشقت اور خود اذیتی کے ساتھ جڑ گیا ہے کہیں نہ کہیں۔ بالکل، ہم نے نیکی کو مصیبت سمجھ لیا ہے۔ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو کسی جائز نعمت سے محروم کر رہا ہوں، جیسے اچھا کھانا چھوڑ دینا یا جائز آرام کو ترک کر دینا، تو مجھے اندر سے ایک جھوٹی تسلی ملتی ہے۔ ایک جھوٹا غرور آنے لگتا ہے۔ صحیح کہا، تسلی ملتی ہے کہ میں عام لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ یہ خود کو دوسروں سے برتر اور مقدس سمجھنے کی خاموش کوشش لگتی ہے مجھے۔ یہی تو مرکزی غلط فہمی ہے جسے اس ٹیکسٹ میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ جب کوئی انسان خدا کی دی گئی آزادی اور نعمت کو بلا وجہ محدود کرتا ہے تو وہ دراصل اس آزادی اور رحمت پر ہی سوالیہ نشان لگا رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ اگر خدا نے ایک نظام بنایا ہے جس میں آسانی ہے تو اس میں خود سے کانٹے بچھانا پرہیزگاری تھوڑی ہے۔ انسانی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے روحانیت کے نام پر ایسی سختیاں ایجاد کیں جن کا خدا کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہاں، کسی نے پہاڑوں پر جا کر اکیلے رہنے کو دین سمجھ لیا۔ صحیح، کسی نے سالوں تک خاموشی کا روزہ رکھ لیا، کسی نے اچھا لباس پہننے کو گناہ قرار دے دیا۔ ان سب کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ تکلیف میں نیکی ہے۔ جبکہ یہ ٹیکسٹ تو واضح کر رہا ہے
کہ یہ رویہ حدود سے تجاوز ہے۔ بالکل تجاوز ہے۔ یہ اس نظام میں مداخلت ہے جو بنایا ہی انسان کے فائدے اور آسانی کے لیے گیا تھا۔ خود ساختہ پابندیاں لگانا روحانی ترقی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ فطرت کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ انسان خود سے نیم بنا رہا ہے اور فطرت سے بغاوت کر رہا ہے، تو اگلا منطقی سوال جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ اتھارٹی کا ہے۔ صحیح۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ ہاں، اسے یہ نظام بنانے کا، ان حدود کو متعین کرنے کا اختیار آخر دیا کس نے؟ اس ٹیکسٹ کا اگلا حصہ اسی پر ایک بہت سیدھا اور چبھن والا سوال کرتا ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ، رائٹ؟ بالکل۔ پوچھا جاتا ہے کہ کہو، کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ یہاں لفظ افتراء استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے جھوٹ گڑنا۔ صحیح۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود کو کسی چیز سے منع کرنا یا کوئی نیا اصول بنا لینا بظاہر ایک معمولی سی غلطی یا اوور انتھوزیازم لگتا ہے، ہاں، کہ بندہ بس تھوڑا جذباتی ہو گیا ہے۔ لیکن اسے سیدھا خدا پر جھوٹ گھڑنے جیسا سنگین جرم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف رول توڑنا نہیں لگ رہا مجھے، یہ تو نظام کو چیلنج کرنا لگ رہا ہے۔ حقیقت میں یہی سب سے خطرناک پہلو ہے۔ میں بتاتی ہوں، افتراء کا مطلب صرف عام جھوٹ بولنا یا غلط بیانی نہیں ہے، یہ فورجری ہے۔ فورجری؟ ہاں، یہ کسی اور کے نام پر وہ بات کہنا ہے جو اس نے کبھی کہی ہی نہ ہو، اور اس بات کو پھر قانون کا درجہ دے دینا ہے۔ اوہ باپ رے! خدا کی طرف جھوٹی منسوبی کرنا اس لیے اتنا سنگین عمل ہے کیونکہ یہ دراصل خدائی اختیار یعنی اس ڈیوائن اتھارٹی کو بالواسطہ چیلنج کرنا ہے۔ خدائی اصل قانون ساز ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ جب کوئی اپنی طرف سے حدود بناتا ہے اور اسے خدا کا حکم یا دین کا حصہ کہہ کر پھیلاتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو خدا کے مقام پر رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے۔ یہ اتھارٹی کو ہاتھ میں لینے کی ایک ایسی کوشش ہے جو پورے نظام کی بنیاد کو ہی ہلا دیتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی جیسے کسی بڑی کمپنی میں ایک عام سا ملازم سی ای او کے آخری آرڈرز کا انتظار کیے بغیر خود سے سی ای او کے لیٹر ہیڈ پر دستخط کرے اور نئے رولز نکال دے۔ زبردست مثال ہے۔ یعنی وہ لکھ دے کہ بھائی آج سے کمپنی میں کوئی لنچ بریک نہیں کرے گا کیونکہ اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ اب وہ ظاہر تو شاید کمپنی کا فائدہ ہی سوچ رہا ہو۔ ہاں، یا شاید خود کو بہت وفادار ثابت کرنا چاہ رہا ہو۔ بالکل، لیکن وہ صرف ایک جھوٹ نہیں بول رہا، وہ دراصل اس سی ای او کی کرسی پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پوری ہائرارکی کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ ملازم والی مثال اس پوری صورتحال کی سنگینی کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ اگر ہم اس مثال کو تھوڑا اور آگے لے کر چلیں تو اس ملازم کے اس جعلی آرڈر کا اثر کیا ہوگا؟ کمپنی کا پورا ماحول ہی خراب ہو جائے گا۔ صحیح، باقی ملازمین پریشان ہوں گے، ان کی آسانی ختم ہو جائے گی اور وہ سب اس سی یو سے نفرت کرنے لگیں گے جس نے اصل میں وہ آرڈر دیا ہی نہیں تھا۔ واو، یہ سچ میں سوچنے والی بات ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا ممنوع ہے جبکہ خدا نے اسے حرام نہیں کیا تو وہ خدا کے قانون میں اپنی مرضی شامل کرتا ہے اور دین کی اصل شکل کو بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی جو دین آسانی اور فطرت کے مطابق تھا وہ عام لوگوں کے لیے سخت اور غیر فطری بن جاتا ہے۔ لوگ مذہب سے ہی دور ہونے لگتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خدا بہت سخت ہے، جبکہ اصل میں وہ سختی انسانوں کی اپنی ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس بہتان ترازی پر اتنا سخت سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر یہ اجازت تم لائے کہاں سے ہو؟ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ لیکن ایک سیکنڈ رکیں، اگر کسی نے خدا کی اتھارٹی پر قبضہ کرنے کی ایسی کوشش کی ہے، دین کا چہرہ بگاڑ دیا ہے اور ان کے نام پر جعلی آرڈرز نکال دیے ہیں، ہاں، تو عام توقع تو یہی ہوتی ہے کہ اس پر فوراً کوئی عذاب نازل ہو یا آیات میں کسی واضح اور کڑی سزا کا اعلان ہو جائے۔ لیکن اس ٹیکسٹ کا اگلا حصہ جہاں ان باتوں کے نتیجے کا ذکر شروع ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ رخ لیتا ہے۔ وہاں سیدھی دھمکی کے بجائے ایک عجیب سا سوال ہے۔ آیت 7 کا ابتدائی حصہ۔ ہاں، اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یعنی ان کا ظن یا ازمپشن کیا ہے؟ یہ اپروچ تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ ایک اتنے بڑے جرم پر بس ایک نفسیاتی سوال چھوڑ دیا گیا ہے۔
دیکھیں، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی اس ٹیکسٹ کی نفسیاتی گہرائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے میری نظر میں۔ وہ کیسے؟ قانون اور سزا کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو کسی کی سوچ کو جھنجھوڑنا ہونا تو سوال سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ زن یا گمان کا لفظ استعمال کر کے دراصل ان لوگوں کو حد درجہ غور و فکر پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا؟ یہ لکھا ہوتا کہ تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو انسان کا دفاعی نظام، جسے ہم ڈیفense میکنزم کہتے ہیں، وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا۔ ہاں، وہ اس دھمکی کو سنتا، شاید ڈر جاتا، جی لیکن انٹرنلائز نہیں کرتا۔ صحیح۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ آخر کیا ہوگا، تو یہ سوال انسان کو فوراً ایک آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اسے اپنے ہی بنائے ہوئے جھوٹ اور آخرت کی حقیقت کے درمیان پھنسا دیتا ہے۔ سمجھ گیا۔ جیسے روزمرہ کی زندگی میں اگر کوئی استاد اپنے شاگرد سے کہے کہ میں تمہیں فیل کر دوں گا، تو بچہ شاید ضد میں آ جائے۔ بالکل ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر استاد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہے کہ تم اس طرح پڑھ کر آخر اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو یہ جملہ اس سیدھی دھمکی سے کہیں زیادہ اثردار لگتا ہے، بہت اثردار لگتا ہے۔ کیونکہ اس میں بچے کا اپنا ذہن، اس کے اپنے خوف اور اس کی اپنی ریزننگ اس کے خلاف کام کرنے لگتی ہے۔ وہ خود ہی اپنی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، اور اس معاملے میں تو غمنڈ اور غرور کا عنصر بھی شامل ہے نا۔ غرور کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی خدا کے نام پر جھوٹے نیم اور قوانین بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک شدید ایروگنس میں ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے بلند ہے، کوئی بہت ہی نیک انسان ہے۔ ہاں، یہ ایلوژن تو ہوتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ ان کی اس جھوٹی اور خود ساختہ اتھارٹی کو قیامت کے دن کی عدالت کے سامنے لا کر بے نقاب کر دیتا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ جو جھوٹا روب انہوں نے یہاں قائم کیا ہے، کیا وہ وہاں انہیں بچا پائے گا؟ واقعی جب وہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے نیم خود بنائے، اور وہاں سامنے وہ ہستی ہوگی جس کے نام پر انہوں نے جھوٹ بولا، تو ان کا اپنا گمان ہی ان کے لیے سب سے بڑا خوف بن جاتا ہے۔ یہ سوچ انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے کہ ان کی ساری روحانیت کی عمارت تو ایک جھوٹ پر کھڑی تھی۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں، جیسے رزق کا ملنا، پھر انسان کا اسے اپنی مرضی سے محدود کرنا، اور خود ساختہ اختیار کا جھوٹ گڑنا، ہاں، اور پھر اس پر آخرت کے آئینے میں خود کو دیکھنا، ایک پوری کہانی بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس کہانی کا آخری حصہ اس حقیقت پر آ کر کھلتا ہے جس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، جو آیت کے آخر میں ہے۔ بالکل۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ میں اس واضح کنیکشن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حلال اور حرام کے اپنے نیم بنانے اور اس ناشکری کے درمیان آخر کیا سیدھا تعلق ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے۔ اسے اس طرح دیکھتے ہیں، تصور کریں کسی دوست نے آپ کو دعوت پر بلایا، ایک عظیم الشان دسترخوان سجایا جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ میزبان نے سب کچھ بے پناہ محبت سے پیش کیا، اچھا۔ لیکن آپ وہاں بیٹھنے کے بعد بغیر کسی مسئلے کے آدھی چیزوں کو کھانے سے انکار کر دیں، اور انکار بھی ایسے کریں جیسے آپ میزبان کی خوشی کے لیے کر رہے ہوں۔ یعنی خود کو بڑا پرہیزگار دکھا رہے ہوں۔ صحیح۔ اور باقی مہمانوں کو بھی روکیں کہ نہیں میزبان کو یہ پسند نہیں کہ ہم یہ کھائیں۔ یہ بظاہر تو پرہیزگاری دکھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس میزبان کی سب سے بڑی توہین اور ناشکری ہے۔ بالکل، کیونکہ آپ نے اس کے فضل کو ہی جھٹلا دیا۔ اگر ہم اسے وسیع پس منظر میں دیکھیں تو یہ مثال بالکل اس مرکزی نقطے کو ہٹ کرتی ہے جو اس ٹیکسٹ میں بیان ہوا ہے۔ خدا کا جو فضل ہے وہ کوئی معمولی چیز ہوگی ہے؟ ہاں، اس کی رحمت ہے۔ یہ اس کا کرم اور اس کا کشادہ رزق ہے جو اس نے بنا کسی معاوضے کے دیا ہے۔ خود ساختہ پابندیاں لگانا کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے میری نظر میں۔ یہ اصل میں ناشکری کی انتہا ہے، کیونکہ اس میں شکر کا بنیادی تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ شکر صرف یہ ہے کہ بس زبان سے الحمدللہ کہہ دیا۔ صحیح، ہم نے الفاظ تک محدود کر دیا ہے اسے، لیکن حقیقی شکر کا تصور اس سے کہیں زیادہ عملی اور گہرا ہے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ جو دیا گیا ہے اسے دل سے تسلیم کیا جائے، اس کی قدر کی جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے بغیر اسے بگاڑے۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبولیت یعنی ایکسیپٹنس ہی اصل شکر ہے۔
اگر خدا نے ایک چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس کو دل سے اور خوشی سے قبول کرنا ہی شکر گزاری کی بہترین علامت ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس پر اپنی طرف سے پیچیدہ پابندیاں لگا کر اسے دشوار بنا دینا دراصل یہ کہنا ہے کہ خدا نے تو آسانی دی تھی، لیکن مجھے خدا سے زیادہ پتہ ہے کہ کس چیز میں نیکی ہے۔ واقعی یہ تو انتہائی درجے کا تکبر ہوا نا، جسے نیکی کے لباس میں پہنا گیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کے فضل کو محسوس کرے اور اس کی آسانیوں سے لطف اندوز ہو۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ہم خود پر سختیاں کرتے ہیں جن کی خدا نے کبھی اجازت ہی نہیں دی، تو ہم بظاہر تو دنیا کے سامنے بڑے نیک اور پرہیزگار بن رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کی عدالت میں ہم اس کے فضل کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ 100%۔ اس گہرے مطالعے سے اصل تعلیم یہ سامنے آتی ہے کہ شکر گزاری کا ایک بہت اہم حصہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ جو حلال کیا گیا ہے اسے خوشی، اطمینان اور شکر کے ساتھ اپنایا جائے۔ اور اسی میں عافیت ہے۔ بالکل، ناشکری کا دائرہ صرف حالات پر روتے رہنے تک محدود نہیں ہے۔ خدا کے دیے گئے وسیع فضل پر خود ساختہ تالے لگانا اور اس کی وسعت کو محدود کرنا بھی شکر کے بالکل برعکس ہے۔ یہ سفر واقعی میں ہمارے رویوں کا ایک گہرا تجزیہ تھا۔ ہم اکثر رولز اور حدود کو صرف پابندیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ان آیات نے اس نظریے کو پوری طرح بدل دیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے سورہ یونس کی ان 2 آیات میں ایک پورا نفسیاتی ارتقا دیکھا۔ بات رزق کی فراوانی اور آسانی سے شروع ہوئی، پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان اپنی تنگ نظری کی بنا پر اس فضل پر خود ساختہ پابندیاں لگاتا ہے، اور اس عمل کو افترا یعنی خدا پر جھوٹ گھڑنا قرار دیا گیا، جو کہ پوری ڈیوائن اتھارٹی کو چیلنج کرنا تھا۔ پھر قیامت کے دن کے گمان کا ذکر آیا، جس نے سیدھی دھمکی سے کہیں زیادہ نفسیاتی اثر ڈالا، اور آخر میں اس سب کا نچوڑ فضل اور شکر کے درمیان اس باریک فرق پر آ کر رکا۔ جہاں سچی نیکی تسلیم کرنے میں ہے، خود کو تکلیف دینے میں نہیں۔ اس تجزیے کا بنیادی سبق یہی نکلتا ہے کہ حقیقی علم چیزوں کو پیچیدہ بنانے میں بالکل نہیں ہے۔ اصل علم آسانی پیدا کرنے اور شکر گزار ہونے میں ہے۔ بالکل، حقائق کو توڑ مروڑ کر یا آسان چیزوں پر پابندیاں لگا کر ہم کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم خود کو اور دوسروں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ خدا کی رحمت وسیع ہے اور ہمارا کام اسے قبول کرنا ہے، اسے اپنی چھوٹی سوچ کی زنجیروں سے باندھ کر چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ آسانی میں ہی اصل شکر چھپا ہے۔ آسان چیزوں کو پیچیدہ بنانا کسی بھی صورت میں کامیابی نہیں ہے۔ اس تجزیے نے سچ میں سوچنے کے نئے زاویے کھول دیے ہیں ہمارے لیے۔ جاتے جاتے میں ایک فکر انگیز سوال اس حوالے سے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ آج ہم نے ٹیکسٹ کی روشنی میں خدا کے رزق اور اس پر لگائی جانے والی ممنوعات کی بات کی۔ اگر ہماری یہ خود ساختہ پابندیاں دراصل خدا کے عظیم فضل کی ناشکری ہیں، تو روزمرہ کی عام زندگی میں ایسے کتنے اور معاملات ہیں جہاں ہم الہی نعمتوں کو خود اپنے ہی بنائے ہوئے سخت قوانین کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ چاہے وہ ہمارے آپ سے رشتے ہوں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوں، ہمارا فرصت کا وقت ہو، کہیں وہاں بھی ہم انجانے میں اس عظیم دسترخوان پر رکھی نعمتوں کو اپنے ہی خوف یا جھوٹے وقار کی وجہ سے ٹھکرا تو نہیں رہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر تنہائی میں بیٹھ کر گہرائی سے غور کرنا لازمی بنتا ہے۔